अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इशू होते हैं डिस्कस करने वाले, लेकिन रियाल कोशिश करते हैं कि ज़रा उतने इश्यूज़ पे बात की जा सके जिस पे आम आदमी तक राय भी पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट में कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तय होने वाले आर्टिकल 184 और जजमेंट प्रेसिडेंट में देखें तो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है। पीछे कई ऐसे फैसले हुए हैं या कई ऐसे सुओ मोटो नोटिस, कई ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत हुए हैं जो एक फाजिल जज साहब ने लिए। क्या वो इख्तियार है सुओ मोटो नोटिस लेने का एक जज को? एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव पे पहले सुओ मोटो नोटिस लिया, फिर कोर्ट के सामने आ गया, या जुडिशल साइड भी आप ले लें। ये मैटर अभी ज़रूरत है इसको देखने की। और क्या जजेस अपना पॉइंट स्कोरिंग करने के हवाले से या अपनी किसी ग्रीवियंस को सेटल करने के लिए क्या कुछ कह सकते हैं? मैं अपना वीलॉग के हवाले से पहले ऐसा करता चलूँ, सब्सक्रिप्शन चैनल सब्सक्राइब आप करते रहें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि दूसरों तक भी बात पहुंच सके जो मैं कहना चाहता हूं, जो बात आसानी से समझ आ जाए। मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, जजमेंट शुड स्पीक नॉट द जज। स्टार्ट में जरा पढ़ने के लिए, I am Manzoor Qadir. I am not known to most of you who read what I penned today. I belong to an era when the legal profession was widely acknowledged as noble. A time when judges were kind, patient and forgiving. जब जो मैं अगर पढ़ना चाहता हूँ वो जरा सुनना है जी। Members of this noble profession believe in administration of justice via court of law, and not newspapers, television programs or press conferences. और इसी आर्टिकल को ये डेली मैं कोशिश करूँगा अगर बैकग्राउंड पे चल सके ये आर्टिकल ज़रा, और आसानी हो जाएगी। लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा। और जो रेलेवेंट पोर्शन जो मैं बहुत ज़रूर से पढ़ना चाहूँगा आपको, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये इसी में लिखा हुआ है, नो मैन कुड हैव ग्रूम्ड देम इन द नेसेसरी आर्ट ऑफ पेशेंस एज यू कुड हैव। आफ्टर ऑल मस्ट ए जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट नॉट पोर्ट्रे पेशेंस एंड एनकरेजमेंट फॉर यंग लॉयर्स द लेग्स ऑफ whom tremble when they appear before him. Correct me if I'm wrong, but does Article 2 of the Code of Conduct for judges of the Supreme Court and High Courts framed by the Supreme Judicial Council under the 1962 Constitution की बात है, a constitution I helped formulate not require judges to preserve calmness while adjudicating? If it does, why do I not hear that judges of our superior courts remarked, learned counsel, let us adjourn so you may prepare the ये मैं वैसे ही जिक्र करना है आपके सामने। असल जो चीज़ आपके सामने पढ़ने वाली है वो ये है। Why is it, I ask, that they are not adhering to Article 5 of the Code of Conduct, which declare explicitly that functioning as he does in full view of the public, a judge thereby all the publicity that is good for him. He should not seek more. Most a judge not completely avoid all public confrontations. In my time, I recall that judges would completely alienate themselves from the world in the greater interest of justice and the nobility of the legal profession. तमहीद बांधने की वजह थी आज आपके सामने, अब जो चीज़ें सामने अगर रखें, आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस काजी फाइजी साहब के बेंच। अब वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से हवाल था। मैं कुछ टिकट जो मेरे तक लोगों ने शेयर किए हैं वो आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। और मैं यानी पहली तो बात है कि ये लिस्ट ही नहीं थी कोर्ट के सामने जो बातें अदालत ने कही, और ये टिकर चले। आज रोकना चाहिए था टिकर का, जैसे पहले हुदैबिया के केस में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये
چیزیں جو ہے نا یہ میڈیا میں نہیں آنی چاہیے، اور وہ رکی. تو یہاں بھی جو ٹکر چلے ہیں اس سے پاکستان کا امپریشن میں نہیں سمجھتا کو بہتر گیا. پاکستان یعنی کیا کوئی ایڈجوڈیکیشن ہو رہی ہے؟ اگر ایڈجوڈیکیشن ہو رہی ہو تو پھر تو یہ باتیں ہونی اچھا تھا کہ باقاعدہ لسٹ تھی، ڈسکشن ہوئی، ڈیٹیلڈ باتیں ہوئی. اب جو ٹکر ہے ہر بار میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ میڈیا آزاد نہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب، ملک میں کیسے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اب یہ ساری باتیں ویکیوم میں، ملک میں کیسے اصل صحافیوں کو باہر پھینکا جا رہا ہے. وہ آئے کوئی آگے کورٹ میں آ کے بات کریں، کوئی لے کے آئے، کوئی ایڈجوڈیکیشن ہوئی ہے، کوئی ٹرائل ہوا ہے. ملک کو منظم طریقے سے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. جب میڈیا تباہ ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے. صبح لگائے گئے پودے کو شام کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے کہ جڑ کتنی مضبوط ہونی ہے. ججز کو ایسی گفتگو سے احتراز کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں ملک میں آئیڈیل صورتحال نہیں. اب یہ باتیں میں کیا آپ کہہ سکتا ہوں، کب تک خاموش رہیں گے. اب یہ لفظ میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں. ہر مخالف غدار اور حکومت کرنے والا محب وطن بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا ایڈجوڈیکیشن ہو رہی ہے کیس کی؟ یہ کیا امپریشن جا رہا ہے اس کا؟ بڑا الارمنگ سی سچویشن ہے یہ. بلدیاتی حکومت کو ختم کر کے، یہ میں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میڈیا والے پٹ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس نے کس کو اٹھا لیا، نہیں معلوم تو حکومت گھر جائے. اب یہ لفظ ذرا دیکھیے گا عبدالرب، کیا پاکستان میڈیا آزاد ہے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اٹارنی جنرل سے استفسار، اٹارنی جنرل صاحب ہاں یا نا میں جواب دیں، ہاں یا نا کے علاوہ کوئی آپشن دے. کمرہ عدالت میں موجود میڈیا والوں سے ریفرینڈم میں میڈیا والے ہاتھ کھڑا کریں کہ کیا یہ میڈیا آزاد ہے؟ کسی میڈیا والے نے میڈیا آزاد ہونے پر ہاتھ کھڑا نہ کیا. میڈیا پابندی والے لگانے والے مجرم ہیں، ان کو جیل میں ہونا چاہیے. بتائیں آئین میڈیا کی ذات. یہ دیکھیں اب یہاں ساری باتیں ذرا دیکھیں نا، اب لفظ ہے ایسے لوگوں کو مارے نفسیات کے پاس جانا چاہیے. اب یہ سارے لفظ اگر آپ دیکھیں، میں تو بس بڑی سمپل سی کہنا چاہتا ہوں، کیا ایڈجوڈیکیشن سپریم کورٹ کے لیول پہ، اور یہ جو لفظ سارے کہیں گے ہیں، کیا کوئی لسٹ تھی کورٹ کے سامنے؟ جو گفتگو ہوئی ہے بڑے ادب اور بڑے ادب کے ساتھ، میں نے اسی لیے پڑھا ہے ججز شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. اور جسٹس قاضی فائز صاحب اکثر یہی بات کیا کرتے ہیں. لیکن اب مقصد سمجھ نہیں آیا کہ آج کی اس گفتگو کا، یا آج جو سارا بیٹھ کے اب یہ رکنا چاہیے تھا نا، یہ ٹکر، کیا یہ ٹکر یہ سارے دیکھیں نا یہاں اب سپریم کورٹ نے کیا فائنل فیصلہ کر دیا؟ جو باتیں ساری آئی کیا یہ فائنل ایڈجوڈیکیٹ ہو گئی ہیں؟ ایڈجوڈیکیٹ تو نہیں ہوئی. کیسے ہوئی ہیں ایڈجوڈیکیٹ؟ ان چیزوں کو اگر سمجھا جائے اور دیکھا جائے، ذرا باتوں کو ڈیپلی اگر دیکھا جائے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. بڑی دقت ہوئی کہ یہ گفتگو اور جو باتیں سوالات پوچھے گئے ہیں میڈیا کے، ان سوالوں سے ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم جوڈیشل کونسل خاموش کیوں بیٹھی ہے یا کیا ایسی بات ہے، لیکن اس طرح کی باتیں، اور اس کیس کے اندر جب یہ کیس میں لسٹ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ باتیں جو ساری یہ انٹرنیشنل میڈیا بہت اٹھائے گا، کتنی سبکی ہونی ہے میرے پاکستان کی. یعنی کوئی چیز ایڈجوڈیکیٹ ہوگی، جو جتنے بھی سوال اٹھا لیں آپ بیٹھ کر، اور یہ جو کچھ بھی ہے، کوئی آیا رائٹ کے لیے، کوئی بات کرنی آئی، کسی نے ایجیٹیٹ کی، کیا یہ ہیئر سے کے اوپر باتیں کہہ کے اس کو اس طرح ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنا چاہیے. اور کیا تمام میڈیا والے، جو پورا پاکستان کا میڈیا موجود تھا وہاں عدالت کے اندر، جو ریفرینڈم کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو جس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو باتیں ساری ہوئی ہیں، یہ تو بڑا سیریس ایشو ہے. اور یہ معاملہ دیکھنے والا ہے کہ اس میٹر کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے. اور ابھی میں نہیں کھول سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز بنے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. اور یہ سارے معاملے کو اگر سوچنا پڑے گا، ہماری اعلیٰ عدالتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بھی نوٹس لینا ہوگا کہ یہ سارے معاملے میں جو گفتگو اس طرح کی یا اس طرح کی باتیں جو کہہ کے کیا امپریشن بہتر جاتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اسی طرح ہی لاہور ہائی کورٹ، لاہور میں سپریم کورٹ بینچ میں
صرف کپڑے پہننے کے اوپر یعنی لباس پہننے کے اوپر ڈی سی کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا تھا اور سوشل میڈیا پہ کیا شور پڑا تھا. آج دیکھتا ہوں کہ آج یہ ساری باتوں اب یہ ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے یعنی یہ کیا یہ سوچنے والی چیز نہیں ہے, لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.